बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अमानुल्लाह खान, आपके प्रोग्राम अवामी एहतसाब के साथ। नाजरीन, आज का ये प्रोग्राम एक खसूसी प्रोग्राम है और ख़ासकर इस प्रोग्राम की अफादियत सैयदी मुर्शदी मौलाना अबुल आला मदूदी रहमहुल्लाह के उन कारकुनों, उन साथियों के लिए है कि जिन्होंने ज़िंदगी भर उनके अहकामात, उनकी अशात, उनकी तहरीक का साथ दिया। मैं ये आज बात कहूँगा कि सैयदी की तरबियत याफ्ता वो बुज़ुर्ग जो जमात को 60 साल तक अपने खून से, अपनी हिम्मत, अपनी जद्दोजहद से इस मुकाम पर लेकर आए, क्या आज वो जमात में नहीं रहे? उनकी कमी है। अगर ये भी कहा जाए कि जमात इस्लामी में क़यादत की कमी है, सब्र की कमी है, तो बेजाना होगा। आज के लोग क्या सैयदी के तरबियत याफ्ता हैं? इसका जवाब भी जमात इस्लामी के कारकुन और साथी देंगे। आज का प्रोग्राम हम सैयदी के घर पे कर रहे हैं और चंद रोज़ से अखबारात में ये खबरें लग रही हैं और मीडिया में तवातर से ये चीज़ें आ रही हैं कि जमात इस्लामी के बानी जमात सैयदी मुर्शदी के घर पे कब्ज़ा कर लिया गया है। वो कब्ज़ा करने वाले कौन लोग हैं? वो जमात इस्लामी के लोग हैं। पिछले दिनों 7 माह के बाद जमात इस्लामी के अमीर जमात इस्लामी सैयद मनव्वर हसन साहब ने ये कब्ज़ा सैयदी की औलाद के हवाले किया और चंद दिनों के बाद ही इस कब्ज़े को गनों, तोपों, डंडों और समझ लें कि हर वो चीज़ इस्तेमाल की गई और इसमें दोबारा कब्ज़ा कर लिया गया। आखिर ये क्यों हो रहा है? सैयदी ने इस तहरीक को मदीना बजनौर से शुरू किया और तकरीबन 30-35 साल पाकिस्तान में खिदमात दी। उनकी खिदमात का सिला आज उनकी औलाद को जिस अंदाज में दिया जा रहा है, क्या जमात की क़यादत का यही वतीरा है कि उनके आबाई घर पे कब्जा कर लिया गया? उनका मुकदमा, वरासत का मुकदमा उनकी औलाद का 30 साल से सिविल कोर्ट्स में मौजूद है, जिसका आज तक फैसला अदालतें नहीं कर सकी। आखिर क्यों? ये वरासत का मसला हल क्यों ना हो सका? आज जमात के कारकुन जमात के अकाबरीन से ये भी सवाल करते हैं कि अगर 30 साल में ये फैसला ना हो सका तो आप कौन थे? क्या आप सैयदी और मुर्शदी के दुश्मन थे कि आप बुजुर्गों ने बैठकर इस फैसले या इस मामले को हल करने में उनकी औलाद का साथ नहीं दिया? क्या जमात इस्लामी की जग हंसाई नहीं हो रही इस वक्त? ये सब कुछ क्यों हो रहा है और क्यों हुआ है? मैं आज आपकी मुलाकात सैयदी के बेटे हैदर फरूक मदूदी साहब से करवा रहा हूं, जो इस कज़िये के सामने एक दीवार बन के खड़े हैं। शाह साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शाह जी, हक़ाइक़ क्या है? देखिए, पहली बात क्यों हो रहा है सब कुछ? पहली बात तो ये है कि आपने ये बात कही कि जमात के वो लोग कहाँ हैं जिन्होंने सैयदी के साथ काम किया था। आज सूरत हाल ये है कि जमात पर जमीयत का कब्ज़ा है। काजी हुसैन अहमद, मुनव्वर हसन, ये सब जमीयत के लोग हैं। लियाकत बलोच, हाफिज इदरीस, ये सब जमीयत के अब लोग। अब इस वक्त जमीयत का कब्ज़ा, और जमीयत ने जो कुछ हमारे तालीमी इदारों में जो गुंडागर्दी, बदमाशी और इस मुल्क को जो तहस नहस किया है, वही अब ये जमात के ऊपर कब्ज़ा करके ये पूरे मुल्क में करना चाहते हैं। आपको शायद याद नहीं है कि गोलबाग में मुजीब का जलसा था। इन्होंने वो जलसा उल्टाया और मुजीब को तकरीर नहीं करने दी और जलसा पे आग लगा दी सारी। और मुजीब ये कहते हुए, ये जाते हुए कह के गया था कि मदूदी अब वहाँ कदम रख के दिखाओ, जलसा करके दिखाओ। अब फिर हमारे वालिद वहाँ ढाका में उतर तो गए, लेकिन पलटन मैदान में पहुँच नहीं सके। फिर भाषानी के साथ इन्होंने भाषानी के मुँह पर तमाचे मारे, उसकी दाढ़ी नोची और उसकी आंखों में मिर्चें डाली। और उसके बाद अलबदर और शम्स इन्होंने फ़ौज और आईएसआई के साथ मिलकर वहाँ बनाई। और ये खुर्रम जा मुराद उसका इंचार्ज था। और हबूबुर रहमान कमीशन उस गवाह है
کہ اس بدبخت نے، شیطان نے، یہ خرم مراد نے 15 بنگالیوں کو لائن میں کھڑا کر کے 3 ناٹ 3 کی گولی ٹیسٹ کی ہے۔ انہوں نے اس ملک کی جڑ بنیاد ہلا کے رکھ دی ہے، مذہب کے نام پہ غنڈہ گردی ہے، بدماشی، یہ اسی کا یہ شاخسانہ ہے، اور وہی اسی کے ہم بھی شکار ہو رہے ہیں۔ نہیں شاہ جی، اصل مسئلہ جو ہے نا جی، ہم جس بات پہ آج پروگرام کر رہے ہیں، دیکھیے اسی کو میں آگے لا رہا ہوں۔ دیکھیے حاضر ہوئے ہیں، میں ایک منٹ ذرا میری بات ختم ہو لینے دیجیے۔ دیکھیے جو تعلیمی اداروں میں جو کچھ انہوں نے کیا ہے، جس طرح سے لوگوں کو قتل کیا ہے، جس طرح کی، اور وہ لوگ جو ہمارے والد سے شکایت کرنے آئے، اور جبکہ ہمارے والد نے کہا کہ جب وہ ان سے کہیے کہ اپنے بچوں سے کہ وہ ہمارے جو طلبہ تنظیم ہے اس کی مخالفت نہ کریں، اگر وہ کریں گے تو پھر یہی ہوگا، وہ ان لوگوں کی بددعائیں آج ہم تک پہنچی ہیں، اور ہمارے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے یہ ان لوگوں کی بددعائیں ہیں جو ہم تک پہنچی ہیں، اور ہم اسے بڑے ٹھنڈے پیٹوں ہم ٹھیک ہے یہ مقدر سمجھ کے ہم اسے برداشت کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے جس سے ہمارے ہی پالے ہوئے ہیں، اور ہمیں نہ بھونکیں گے، ہمیں نہیں نوچ کھائیں گے تو اور کس کو نوچ کھائیں گے؟ ان کا حق بنتا ہے کہ ہمیں نوچ کھائیں۔ اور شاہ جی مجھے بتائیں کہ آج جو کچھ ہو رہا ہے اس سے پہلے کیا قاضی حسین احمد کی قیادت تک کوئی ایسے معاملات قاضی جب پہلی دفعہ جب ہوا تھا، پہلی دفعہ جب حملہ ہوا تھا تو قاضی نے کروایا تھا سارا۔ میں لاہور پاکستان میں ہی تھا، میں ہندوستان گیا ہوا تھا، یہی 150-200 لڑکے آئے اور انہوں نے آ کے میرا سامان اٹھا کے باہر پھینک دیا، میری بیوی اور میرے بچوں کو ایک کمرے میں بند کر دیا، 3 دن تک وہ اندر بند رہے اور اسے ہم باہر نکلنے نہیں دیا۔ اور اس کے بعد جب میری بیوی تھانے گئی تو انہوں نے کہا کہ جناب میاں عثمان جو MNA ہے جماعت اسلامی، انہوں نے منع کیا کہ جناب FIR ہوگی۔ اس کے بعد میں ہائی کورٹ گیا، ہائی کورٹ جا کے راجہ افراسیاب تھے ہائی کورٹ کے جج، ان سے کیا کہ FIR درج کروائی، وہ FIR لے کے میں طارق کھوسا صاحب جو SSP تھے ان کے پاس گیا، انہوں نے کہا جناب جماعت اسلامی اور جمعیت کے اگینسٹ ہے، مجھے 5 لاکھ روپے آپ رشوت دیجیے تب جا کے میں اس کو عمل کرواؤں۔ تو میرے پاس تو بھائی 5 لاکھ نہیں تھے عمل کروانے کے لیے، اور اس کے بعد میں تھانے میں پھرتا رہا، اس کے بعد فائل ہی کبھی نہیں ملی۔ اچھا شاہ جی بات اتنی ہے کہ آج یہ جو گھر ہے جی جس کی اراضی 2 کنال ہے، 5 کنال ہو گیا جتنی بھی ہے، اور ہم 9 بہن بھائی ہیں، ہم اس میں تقسیم ہو کے مشکل 10-11 مرلے آتے ہیں۔ اگر 10-11 مرلے آتے ہیں تو 10-11 مرلے کی کوئی قیمت نہیں ہے، جماعت اسلامی کے سامنے کوئی قیمت نہیں ہے، جماعت اسلامی کے کابرین کے سامنے اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، کیونکہ جماعت اسلامی کوئی غریب جماعت تو نہیں ہے اس ملک کی، ہے ایک امیر جماعت ہے، ان کے اپنے اثاثے بہت کچھ ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ گھر جو ہے یہ بانی جماعت کی ان کا ذاتی گھر ہے، یہ کوئی جماعت اسلامی کی پراپرٹی تو نہیں۔ مجھے یہ تو نہیں پتا، امان اللہ خان صاحب معاف کیجیے گا کہ جماعت اسلامی امیر جماعت ہے یا نہیں ہے، غریب جماعت ہے، لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ جو لوگ جماعت اسلامی میں آئے جمعیت کے، وہ 1-1 ارب پتی ہیں، 1-1 ارب پتی ہیں، انہوں نے وہ جناب جماعت اسلام اور ملک و قوم کے نام پر، ملت کے نام پر وہ لوٹ مار مچائی ہے کہ اگر میں آپ کے سامنے تفصیل رکھوں تو آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی۔ کون لوگ ہیں؟ جی یہی لیاقت بلوچ اور یہ سب لوگ، قاضی، ایون قاضی آپ دیکھیے کہ قاضی اس نے اپنے انٹرویو میں کہا ہے کہ میرے والد صاحب مولوی صاحب تھے اور ہمارے گھر میں ایک دیا جلتا تھا پورے گھر میں، آج ان کی جناب اسلام آباد میں کوٹھی۔ میں پوچھتا ہوں قاضی کی کیا کاروبار ہے، اس نے کیا کام کیا ہے مجھے بتائیے، کہاں سے آ گئی اسلام آباد میں کوٹھی اور یہ ریل پیر اور سب، اور خود انہوں نے کہا کہ 14 کروڑ روپے میں نے نواز شریف صاحب سے لیے تھے، اور پھر پہلے انکار کیا اور مجید نظامی کی گواہی کے بعد انہوں نے کہا ہاں جی جہاد کشمیر میں فنڈ میں لیے تھے اور اس کا کوئی حساب کتاب نہیں، کچھ نہیں، وہ لوٹ مار یہاں مچی ہے۔ جو جماعت اسلامی کے جو اکابرین اب تک جو دنیا میں نہیں ہیں، اب ان کی اولادیں ہیں، ٹھیک ہے، ہم تو وراثت کی جب بات کرتے ہیں سیاست میں تو نواز شریف کا بیٹا آتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اس کی وراثت میں سیاست، لیکن بات جو سیدھی آ رہی ہے تو کیا مجھے یہ بتائیں کہ قاضی حسین احمد کے بیٹے کی وراثت ہے جماعت اسلامی، یا خلیل حمدی کی اولاد کی وراثت ہے جماعت اسلامی؟ دیکھیے نا بات یہ ہے اگر وراثت نہیں ہے تو صرف مولانا مودودی کی اولاد کی وراثت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ہمیں جماعت و جمعیت سے اس طرح باہر رکھا جیسے کوئی، جسے دیکھتے نا پڑیا بیچنے والے جو لوگ ہوتے ہیں نا، وہ اپنی پڑیاں باہر رکھ کے آتے ہیں، گھر میں نہیں لے کے آتے، انہوں نے ہمیں اس طرح سے محفوظ رکھا، جیسے ڈرگ بیچنے والے جو ہوتے ہیں انہوں نے ہمیں اس طرح سے، اور ہمیں ان کا سب سے بڑا ان کا احسان یہ ہے کہ انہوں نے ہمیں ان ساری چیزوں سے محفوظ رکھا، جماعت اور جمعیت سے۔ بالکل، اور ہمارے والد نے بالکل ہم 9 بہن، یہ ہمارے 9 بہن بھائیوں میں سے کوئی ایک آدمی بھی نہ جماعت نہ جمعیت میں کوئی، اچھا یہ بالکل بڑی اہم بات، بالکل ہمیں اس طرح سے دور رکھا جیسے کوئی ڈرگ بیچنے والا جو ہوتا ہے نا، وہ ڈرگ جب گھر میں آتا ہے تو پڑیاں باہر ہی چھپا کے آتا ہے اندر لے کے، ہمارے باپ نے یہ سارے نظریات جو گھر سے باہر رکھے، بلکہ اگر ہم جمعیت کے کبھی کسی جلسے میں کبھی دور سے کھڑے ہوئے نظر آئے تو انہوں نے کہا تمہارا کیا کام تھا بھائی وہاں، تم کیا کر رہے تھے، بالکل باہر رکھا۔ آخری کیوں ایسا؟ جی وہ جانتے تھے کہ اس کے نتائج کیا نکلیں گے، وہ جانتے تھے اس کے نتائج کیا نکلیں گے، انہوں نے ہمیں اس طرح، اور اس کے باوجود یہ دیکھیے یہ ہم پر گنڈا گردی گنڈے اور بدماش چڑھ کے آ رہے ہیں۔ اچھا شاہ جی، کیا موجودہ جماعت اسلامی اور اس کی قیادت
سیدی کے نظریات کو چھوڑ بیٹھی ہیں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ مذہبی جماعتوں میں بدترین امریت ہوتی ہے.